السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام عباس شاہ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ نریندر مودی کا کشمیر سے متعلق نیا منصوبہ کیا ہے۔ 24 جون کو مودی نے آل پارٹیز میٹ بلایا ہے جس میں کشمیری لیڈرز کو انوائٹ کیا گیا ہے۔ کون کون سا کشمیری لیڈر وہاں پہ جا رہا ہے اور کیا ڈیمانڈز ہوگی؟ 370 اور 35A کیا واپس آئے گا اور نریندر مودی کا شاطر دماغ کیا سوچ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امت شاہ، نریندر مودی اور اجت دیول نے کیا منصوبہ بنایا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ 24 جون کو آل پارٹیز میٹ ہونی ہے، لیکن ابھی تک جو کشمیری لیڈرز ہیں انہوں نے اپنی جانے کا کنفرمیشن نہیں کی۔ 14 پارٹیز کو بلایا گیا ہے جس میں 4 سابق وزراء اعلیٰ ہیں جن میں محبوبہ مفتی ہے، غلام نبی آزاد ہے، عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ شامل ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ کل ڈیسائیڈ ہوگا کہ وہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان تمام پارٹیز نے وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں پیپلز الائنس فار گپکر ڈیکریشن ایک بنایا ہے، ایک تنظیم بنائی ہے تمام پارٹیز نے اکٹھی ہو کے، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ 370 اور 35A کو واپس کیا جائے، یعنی کہ 5 اگست 2019 کے جو مودی کے اقدامات تھے اس کو وہ ریورس کرے، اور یہی ڈیمانڈ پاکستان کی ہے کہ وہ ریورس کرے تو پھر بات چیت ہو سکتی ہے۔ اب نریندر مودی کیا سوچ رہے ہیں؟ نریندر مودی یہ سوچ رہے ہیں کہ کشمیر میں الیکشنز کسی طریقے سے کروائے جائیں تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ جو 3 سال سے کشمیر میں ڈیموکریسی نہیں ہے وہ اب بحال ہو گئی ہے۔ 5 اگست 2019 سے پہلے اگر جموں کشمیر کی بات کی جائے تو 87 سیٹس تھی وہاں پر جموں کشمیر میں، جس میں لداخ بھی شامل تھا۔ 5 اگست کو نریندر مودی نے کشمیر کو توڑ کر لداخ کو الگ یونین ٹیریٹری بنا دیا، تو اس کے بعد جو لداخ کی 4 سیٹیں تھیں وہ نکل گئی اور جموں کی 37 سیٹیں اور کشمیر کی 46 سیٹیں باقی رہیں۔ اب نریندر مودی کا یہ پلان ہے کہ وہ آل پارٹیز میٹ بلا کر نئی حلقہ بندیاں جو ہو رہی ہیں اس سلسلہ میں اعتماد میں لے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ 7 نئی سیٹیں 7 نئی سیٹس جو ہیں وہ اس میں شامل کی جائیں، اور جو 24 سیٹیں جموں کشمیر کی اسمبلی میں خالی ہوتی ہیں جن کو دنیا کو دکھانے کے لیے بھارت یہ ڈرامہ کرتا ہے کہ وہ آزاد کشمیر جو پاکستانی کشمیر ہے وہاں پر ان کی سیٹیں ہیں، اور تو اس حوالے سے وہ اب سیٹیں ان سیٹوں میں سے بھی 8 سیٹیں جو ہیں وہ پلان کر رہے ہیں کہ اب خالی نہ رکھی جائیں اور 8 سیٹوں پر لوگ منتخب کیے جائیں۔ اچھا، یہ 7 اور 8 سیٹیں ہو گئی 14 سیٹیں۔ نریندر مودی یہ منصوبہ بنا رہے ہیں کہ نئی حلقہ بندیاں کر کے جموں کو اور کشمیر کی وادی کو الگ الگ کیا جائے اور ان کو توڑا جائے، جس طریقے سے پہلے جموں اینڈ کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، لداخ کو الگ کیا گیا تھا۔ اب یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ جموں اور کشمیر کو الگ الگ کیا جائے، اور جو علاقے جموں کے ہیں اس میں اس طریقے سے حلقہ بندیاں کی جائیں تاکہ وہ یا ان کے اتحادی اس میں کامیاب ہوں اور اگلی اسمبلی میں وہ پہنچیں۔ اچھا، وہ یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ کشمیر کے اصل حقیقت کو، اصل جو زمینی حقائق ہیں اس کو تبدیل کیا جائے، اور وہاں پر جو جموں میں ہندو پنڈت تھے ان کو آباد کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے رہنے والے تھے اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ جو کشمیر کا رہنے والا تھا جب UN سیکورٹی کونسل نے ریزولوشن دی تو اس کا حق کشمیری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سابق بھارتی فوجیوں کو بھی وہاں پہ آباد کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ اچھا، اب باقی جو پارٹیز ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں۔ آج میں نے سری نگر میں مختلف لوگوں سے بات کی اور اس کے بعد کانگریس کے کچھ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو ان کا پوائنٹ آف ویو چاہا تو 2 چیزیں سامنے آئی ہیں۔ محبوبہ مفتی نے بالکل واضح کیا ہے کہ 370 کے بغیر، 35A کی واپسی کے بغیر کوئی جو حل ہے وہ قبول نہیں ہوگا نریندر مودی کا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آل پارٹیز میٹ ہے اس میں نریندر مودی یہ کریں کہ وہ 370 اور 35A کو واپس لائیں، ساتھ ساتھ پولیٹیکل پریزنرز کو رہا کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمیری پنڈت کی طرف سے بھی یہ ڈیمانڈ سامنے آئی ہے کہ میر وائز عمر فاروق کو رہا کر کے اس پروسیس کا حصہ بنایا جائے، لیکن سید علی گیلانی، یاسین ملک یا اس کے ساتھ ساتھ دختران ملت کی آسیہ اندرابی کی رہائی کی ابھی تک کوئی بات نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نریندر مودی کیوں یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ وہ آل پارٹیز میٹ میں پہلے تو کوشش کریں گے کہ تمام کشمیری لیڈرز اگر آ جاتے ہیں تو ان کو منائیں کہ وہ الیکشنز کی طرف جائیں۔ ان کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ الیکشنز میں چلے جائیں، اگر آپ جیت جاتے ہیں، آپ اسمبلی میں آتے ہیں تو پھر اسمبلی کے ذریعے فیصلہ کر لیں گے، لیکن
وہ یہ ابھی تک یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ان پارٹیز کو شکست دے کر وہ خود اسمبلی میں آ جائیں گے، جو کہ ممکن کسی صورت پہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن اگر یہ پارٹیز اسمبلی میں جیت جاتی ہیں، پہنچ جاتی ہیں، پی ڈی پی اور باقی جو الائنس ہے، تو یہ اسمبلی کے ذریعے ایک قرارداد پاس کر سکتی ہیں جس میں یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے بھارت کی سینٹرل گورنمنٹ سے کہ 370 اور 35 سے اور کشمیر کی جو اصل شناخت تھی اس کو واپس کیا جائے۔ تو اس کے بعد نریندر مودی پولیٹیکلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے 370 ہٹا دی تھی، لیکن یہ لوگ، یہ جو کشمیر کی لیڈرشپ ہے، یہ انہوں نے کیا ہے، اور اس کے بعد ان پہ پولیٹیکلی ملبہ ڈالیں گے وہ۔ اچھا، 370 ہٹانے کے بعد وہاں پہ ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے؟ وہاں پہ کوئی کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ جموں میں جو معدنیات وہاں سے نکالے جاتے تھے، اگر صرف اس کی مثال دوں تو وہاں پہ ریت کی ایک ٹرالی جو تھی وہ پہلے 1200 روپے میں ملتی تھی، لیکن اب پرائیویٹ کنٹریکٹرز کو نریندر مودی کی سرکار نے ٹھیکہ دے دیا ہے اور وہ 12,000 روپے کی مل رہی ہے۔ تو یہ صورتحال، اس سے آپ باقی چیزوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور پریشر، انٹرنیشنل پریشر بھی ہے، کیونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بیک چینل بات چیت چل رہی تھی اور پاکستان نے یہ واضح کر دیا تھا کہ جب تک 370 اور 35 سے واپس نہیں آتے ہم بات چیت نہیں کریں گے۔ نریندر مودی نے اسی سال کے آخر میں امریکہ کا وزٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خطے کی صورتحال چینج ہو رہی ہے، افغانستان سے وڈرال ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ چین پہ لداخ کے ساتھ جو کلیش ہوا، یہ ساری صورتحال ایک پریشر مودی کے اوپر بلڈ ہوتا تھا کہ وہ اس سلسلہ میں کشمیری لیڈرشپ کو کسی نہ کسی طریقے سے بٹھا کر بات کریں۔ تو یہ وہ ساری ڈرامے بازی ہے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ اس میٹنگ کے پیچھے بھی اس کے جو پس پردہ محرکات ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے یہ وارن کیا ہے کہ اب مزید تبدیلیاں کشمیر میں کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔